ایک ٹیچر کی خاموش قربانی جب حقیقت سب کے سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ ایک عورت جو دن رات محنت کر کے اپنا گھر سنوار رہی تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اسی گھر میں اسے اپنی سچائی ثابت کرنی پڑے گی۔ وہ ایک ٹیچر تھی جو اپنی ذمہ داریوں کو عبادت سمجھ کر نبھاتی تھی۔ اس نے رشتوں کو دل سے قبول کیا، مگر بدلے میں اسے کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا وہ ان مشکلات سے نکل پائے گی؟ کیا سچ کبھی سب کے سامنے آئے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے یہ جذباتی اور سبق آموز کہانی۔ جب ایک ٹیچر نے اپنے گھر اور رشتوں کے لیے سب کچھ قربان کیا تو اسے بدلے میں شک اور تکلیف ملی، لیکن پھر ایک دن ایسا راز سامنے آیا جس نے پورے گھر کی حقیقت بدل دی۔ میری زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ وہ دن تھا جب میں نے ایک ایسے گھر میں قدم رکھا جہاں مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک نیا خاندان مل جائے گا، لیکن وقت نے دکھا دیا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ میرا نام عائشہ تھا۔ شادی سے پہلے میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ اپنی محنت سے کماتی تھی، اپنے والدین کا سہارا بنتی تھی اور اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد مجھے ایک ایسا گھر ملے گا جہاں میری عزت ہوگی، میری بات سنی جائے گی اور میری محنت کی قدر کی جائے گی۔ جب میری شادی حمزہ سے ہوئی تو سب نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو۔ حمزہ ایک بیوہ شخص تھا۔ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حمزہ نے بتایا کہ اسے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی بیٹیوں کو ماں کی محبت دے سکے۔ میں نے جب ان معصوم بچیوں کو دیکھا تو میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے ان بچوں کی زندگی سنوارنے کا موقع دیا ہے۔ شادی کے بعد میں نے ان 4 بچیوں کو کبھی سوتیلا نہیں سمجھا۔ ان کے کھانے، پڑھائی، کپڑوں اور بیماری تک کا خیال رکھا۔ رات کو جب وہ بیمار ہوتی تو میں اپنی نیند قربان کر دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے امی کہنے لگی اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنا ایک خوبصورت خاندان بنا لیا ہے، لیکن گھر میں ایک شخص ایسا تھا جو شروع سے مجھے قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ حمزہ کی بڑی بہن نازیہ تھی۔ نازیہ اکثر مجھے کہتی تمہیں تو بہت اچھا گھر مل گیا، آرام سے رہ رہی ہو۔ میں اس کی باتوں کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کے پیچھے حسد چھپا ہوا ہے۔ میں اسکول کی نوکری بھی کرتی اور گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی نبھاتی۔ میری تنخواہ آتی تو میں خوشی سے کچھ رقم بچیوں کی ضرورت پر خرچ کرتی۔ کبھی ان کے لیے کتابیں لاتی، کبھی کپڑے، کبھی ان کی پسند کی چیزیں، لیکن نازیہ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ ایک دن میری تنخواہ آنے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی اور بولی بھابھی گھر کے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں، اپنا بینک کارڈ مجھے دے دیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا لیکن آپ کیوں؟ حمزہ تو موجود ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی تمہیں گھر کے معاملات کا اتنا تجربہ نہیں، بہتر ہے میں دیکھ لوں۔ میں نے اعتماد کرتے ہوئے کارڈ دے دیا۔ اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی بات آگے چل کر میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ شام کو نازیہ نے میری پوری تنخواہ نکال کر چند ہزار روپے میرے ہاتھ میں رکھے اور کہا یہ تمہارے ذاتی خرچ کے لیے کافی ہیں، باقی گھر کے لیے استعمال ہوں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید واقعی گھر کی ضرورت ہوگی، لیکن اگلے مہینے بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ میری محنت کی کمائی میرے ہاتھ سے نکلنے لگی۔ اگر میں کبھی اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا سوچی تو جواب ملتا ابھی بچیوں کے خرچے ہیں، اپنے شوق بعد میں پورے کر لینا۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ میرے لیے وہ بچیاں سب سے اہم تھیں۔ لیکن ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ نازیہ میری تنخواہ سے اپنے لیے مہنگے کپڑے خرید رہی ہے اور سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے پر پیسے خرچ کر رہی ہے۔ اس دن میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید میں اس گھر میں صرف
ایک ماں نہیں بلکہ ایک کمائی کا ذریعہ سمجھی جا رہی ہوں۔ جب میں نے حمزہ سے بات کی تو اس نے میری بات سن کر کہا، نازیہ گھر کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر شک مت کرو۔ یہ جملہ میرے دل پر بوجھ بن گیا۔ میں نے سوچا جس شخص کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی بدل دی وہی آج میری تکلیف کو سمجھ نہیں رہا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری سوچ بدل دی۔ چاروں بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی مریم نے آ کر مجھ سے کہا، امی آپ کو پتہ ہے پھپھو کہتی ہیں کہ آپ صرف اس لیے اچھی بن رہی ہیں تاکہ ابو کی جائیداد میں حصہ لے سکیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ جس گھر کو میں نے اپنا سمجھا وہاں میرے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس رات میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ اب میں صرف خاموش نہیں رہوں گی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں میرے سامنے ایسے راز کھلنے والے ہیں جو میرے پورے خاندان کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اگلی صبح میں پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ میرے دل میں بہت سے سوال تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ ہر حقیقت وقت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا سمجھا تھا۔ چاروں بیٹیوں کے لیے میں نے اپنی خواہشیں قربان کی، اپنی نیندیں قربان کی، لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید میری محبت کو میری کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، بلکہ ہر چیز کو غور سے سمجھوں گی۔ چند دن تک میں نے نازیہ کے رویے کو خاموشی سے دیکھنا شروع کیا۔ اب میں ہر بات پر دھیان دیتی تھی۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ صرف میری تنخواہ پر نظر نہیں رکھتی بلکہ گھر کے ہر فرد کے ذہن میں میرے خلاف باتیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ نازیہ چھوٹی بیٹی ہنا سے کہہ رہی تھی، دیکھنا جب تم سب کی شادیاں ہو جائیں گی تو یہ عورت تمہیں بھول جائے گی، یہ سب صرف تمہارے ابو کی وجہ سے کر رہی ہے۔ ہنا نے فوراً جواب دیا، پھپھو امی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر نازیہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی بات سن کر خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ بچیاں میری محبت سمجھتی تھیں، اور دکھ اس بات کا کہ کوئی ان معصوم دلوں میں بھی زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی دوران میری بڑی بیٹی مریم کی شادی کی بات چلنے لگی۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اس کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی رخصتی خوشی سے ہو۔ میں نے دن رات محنت کی، لیکن نازیہ کو میری کوئی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر یہ تمہاری اپنی بیٹی تو نہیں ہے؟ اس جملے نے میرے دل کو چیر دیا۔ میں نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا، ماں کا رشتہ خون سے نہیں محبت سے بنتا ہے۔ جس بچے کے لیے دل دھڑکے وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک سازش چھپی ہوئی تھی۔ شادی کے چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ نازیہ نے حمزہ کے کان بھرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ اسے کہتی، آپ کو اندازہ نہیں عائشہ اپنی تنخواہ الگ رکھ رہی ہے، شاید کل کو یہ آپ سے بھی دور ہو جائے۔ حمزہ پہلے ہی کمزور فیصلے کرنے والا انسان تھا، وہ ہر بات کو حقیقت سمجھ لیتا تھا۔ ایک رات اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ گھر تمہارا نہ رہا تو تم کیا کرو گی؟ اس سوال نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا، حمزہ میں نے اس گھر کو کبھی اپنا فائدہ دے کر نہیں اپنایا، میں نے تو آپ کی بیٹیوں کو اپنا سمجھ کر سب کچھ کیا ہے۔ مگر وہ خاموش رہا۔ اس خاموشی نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ کچھ دن بعد ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میری الماری سے کچھ زیورات غائب ہو گئے جو میرے والدین نے شادی کے وقت دیے تھے۔ گھر میں سب سے پہلے شک مجھ پر کیا گیا۔ نازیہ نے فوراً کہا، شاید کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی یا پھر کوئی اور بات ہے۔ اس کے اندر سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر بات کو میرے خلاف لے جا رہی ہے۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا، امید تھی کہ وہ میرا ساتھ دے گا، مگر اس نے بھی صرف اتنا کہا، عائشہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو صاف کر دو۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جس گھر کو بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، وہاں مجھے ہی اپنی سچائی ثابت کرنی پڑ رہی ہے۔
اسی رات جب سب سو گئے تو میں نے اتفاق سے نازیہ کے کمرے کے بہر اس کی آواز سنی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ کہہ رہی تھی اب وقت آ گیا ہے جب سب بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی تو عائشہ کے پاس یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ میں ایسا بندوبست کروں گی کہ یہ خود یہ گھر چھوڑ دے گی۔ یہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف میری تنخواہ کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ کوئی بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی تھی۔ لیکن مجھے ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ نازیہ کے پاس میرے خلاف ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے اعتماد سے میرے خلاف منصوبے بنا رہی تھی۔ اس رات نازیہ کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے پوری رات سوچتے ہوئے گزاری کہ آخر وہ مجھے اس گھر سے نکالنا کیوں چاہتی ہے۔ میں نے تو کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان بچیوں کی پرورش میں لگا دیا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے خود کو مضبوط کیا اور فیصلہ کیا کہ اب میں جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی بلکہ حقیقت کو سامنے لاؤں گی۔ میں نے خاموشی سے نازیہ کے رویے کو مزید سمجھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی جس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ مریم کی شادی کی تیاریوں کے دوران مجھے ایک پرانی فائل ملی جو حمزہ کی الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ اس فائل میں کچھ کاغذات تھے جنہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ ان میں گھر کے کاغذات کے ساتھ ایک پرانا خط بھی تھا۔ وہ خط نازیہ کے نام تھا۔ خط پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نازیہ کی اپنی زندگی میں بھی بہت سے مسائل رہے تھے۔ اس کی طلاق صرف اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا بلکہ خاندان کے کئی لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ غصہ، ضد اور دوسروں کی بے عزتی رشتے توڑ دیتی ہے۔ لیکن نازیہ نے کبھی اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کیا۔ وہ ہر بات کا الزام دوسروں پر ڈالتی رہی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ شاید وہ اپنی ناکام زندگی کا غصہ مجھ پر نکال رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے دشمن نہیں سمجھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی غلطی سمجھے اور گھر میں سکون واپس آئے، مگر نازیہ کے ارادے بدلنے والے نہیں تھے۔ چند دن بعد مریم کی شادی سے پہلے گھر میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نازیہ نے حمزہ سے کہا کہ میری بچت کی کوئی رقم میں سے کچھ پیسے غائب ہیں اور اس کا شک مجھ پر ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا نازیہ، جس گھر کے بچوں کے لیے میں نے اپنی خوشیاں چھوڑ دیں، کیا میں کبھی ایسا سوچ بھی سکتی ہوں؟ مگر اس نے سب کے سامنے کہا باتیں سب اچھی کر لیتے ہیں، حقیقت تو وقت بتاتا ہے۔ اس وقت مجھے پہلی بار اپنی عزت کے لیے آواز اٹھانی پڑی۔ میں نے حمزہ سے کہا اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو میرے اکاؤنٹ اور میری ہر چیز کی جانچ کر لیں، لیکن بغیر ثبوت کے الزام برداشت نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میں صرف خاموش رہنے والی عورت نہیں ہوں۔ اسی رات مریم میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی امی مجھے سب پتہ ہے پھپھو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، لیکن آپ نے ہمارے لیے جو کیا ہے وہ کوئی کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے لگا میری سالوں کی محبت رہ گا نہیں گئی، لیکن ابھی ایک اور مشکل باقی تھی۔ مریم کی شادی کے بعد نازیہ نے گھر میں ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ آہستہ آہستہ باقی 3 بیٹیاں بھی میرے بارے میں غلط سوچنے لگی۔ وہ کہتی اب تم سب اپنے گھروں کی ہو جاؤ گی، دیکھنا یہ عورت تمہیں یاد بھی نہیں کرے گی۔ معصوم بچیوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی تھی کہ جس محبت سے میں نے انہیں پالا کوئی اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نازیہ نے میرے نام سے ایک جعلی خط تیار کیا اور حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں شادی کے بعد صرف جائیداد اور پیسوں کی وجہ سے اس گھر میں آئی تھی۔ حمزہ نے وہ خط پڑھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ اس نے پہلی بار مجھ سے سخت لہجے میں پوچھا عائشہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے چند لمحے خاموش رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک عجیب یقین تھا۔ میں نے کہا حمزہ اگر آج بھی آپ کو میری محبت اور میری برسوں کی
قربانیاں نظر نہیں آ رہی تو شاید کوئی بھی ثبوت کافی نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے اپنے لیے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسی وقت مریم واپس گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی اور بولی، امی اب وقت آ گیا ہے کہ سب کے سامنے حقیقت رکھ دو۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اسے آخر ایسا کیا معلوم ہو گیا تھا جو پوری کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ مریم کے ہاتھ میں موجود کاغذات دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی میں نے سچ جاننے کے لیے کچھ دن پہلے پھپھو کی باتیں ریکارڈ کی تھیں۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ سب کے سامنے چلائی۔ اس میں نازیہ اپنی ایک سہیلی سے بات کر رہی تھی اور صاف کہہ رہی تھی کہ وہ عائشہ کو اس گھر سے دور کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ حمزہ کی بیٹیاں ہمیشہ عائشہ کو اپنی اصل ماں سمجھیں گی اور اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ یہ سن کر پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کے ہاتھ سے وہ خط نیچے گر گیا جو نازیہ نے جھوٹا بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت نے اس کی بچیوں کے لیے اپنی جوانی لگا دی، وہی عورت آج اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے نازیہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے صرف عائشہ کو تکلیف نہیں دی، تم نے ان رشتوں کو بھی نقصان پہنچایا جنہیں جوڑنے کی کوشش عائشہ نے سالوں کی۔ نازیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پہلی بار اس کے پاس اپنے کیے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ ساس بھی میرے پاس آئیں، ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی ہم نے تمہاری محبت کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ تم نے جن بچیوں کو اپنا خون نہ ہونے کے باوجود اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، آج وہی تمہاری گواہی بن کر کھڑی ہیں۔ میں کچھ نہ بول سکی، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے کہ آخر سچ سامنے آ گیا تھا۔ چند دن بعد حمزہ نے سب بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، یاد رکھنا ماں صرف وہ نہیں ہوتی جو جنم دے، ماں وہ بھی ہوتی ہے جو زندگی بھر ساتھ نبھائے۔ چاروں بیٹیوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مریم روتے ہوئے بولی، امی ہمیں معاف کر دیں۔ اگر کبھی آپ کو لگا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ نے ہمیں کبھی پرایا نہیں سمجھا، ہم بھی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ وقت کے ساتھ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ نازیہ نے بھی اپنی غلطیوں کو ماننا شروع کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ دوسروں کی خوشیاں چھیننے سے اپنی تکلیف کم نہیں ہوتی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ دل میں نفرت رکھ کر انسان خود بھی سکون نہیں پا سکتا۔ لیکن میں نے اسے یہ ضرور کہا، رشتے محبت سے بنتے ہیں مگر عزت اور سچائی سے قائم رہتے ہیں۔ چند سال بعد جب میری چاروں بیٹیوں کے گھر بس گئے تو وہ سب مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ جس دن میں پہلی بار مریم کے گھر گئی تو اس نے میرے لیے وہی کمرہ سجایا جو ایک بیٹی اپنی ماں کے لیے سجاتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یاد آیا وہ وقت جب مجھے لگتا تھا کہ میری محبت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے مجھے میری محبت کا سب سے خوبصورت جواب دیا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ کسی کے خلوص کو کمزوری نہ سمجھیں۔ جو انسان دوسروں کی زندگی سنوارتا ہے، ایک دن اس کی اپنی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ رشتے خون سے نہیں بلکہ محبت، قربانی، احترام اور وفا سے مضبوط ہوتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹ، حسد اور سازش سے دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں آخرکار حقیقت کے سامنے ضرور آ جاتے ہیں۔ عائشہ کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقت لگ سکتا ہے لیکن سچ اور اچھائی کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔